تعلم القرآن وعلم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء اور شعراء حیران و شزر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جیا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی صدر محترم بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ آج کے اس نازک دور میں اس کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ وقع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا حاضرین جلسہ جانبدار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چونٹتی چلی گئی وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی آج ہم کروڑوں ہیں
अगर दूसरी कौमें हम पर सवार है, जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।